بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر امریکی میزائلوں کے نشانے پر۔ امریکی وزیر دفاع نے بڑی دھمکی دے دی ہے، جس کے بعد ایران نے اپنے میزائلوں کے نئے شہر کا چہرہ دکھا کر امریکہ کے ہوش اڑا دیے۔ ناظرین، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جبکہ ناظرین، ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تورا بورا کے پہاڑوں میں پہنچا دیں گے، اور اب ناظرین افغان طالبان قیادت جو ہے وہ پہاڑوں میں جا چھپی ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کبھی اتنا اگریسو نہیں تھا، آخر بگرام ایئر بیس پر کیا تھا جس کی وجہ سے پاکستانی جنگی طیاروں نے اسے تباہ و برباد کر دیا ہے؟ کیا پاکستان کے خلاف ہونے والا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے جنگی طیارے اس قدر خوفناک بمباری کر رہے ہیں؟ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ایران کی نئی لیڈرشپ کے حوالے سے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ناظرین، امریکی صدر نے جو دعویٰ کیا تھا، جو سابق امریکی جو ایرانی صدر احمدی نژاد ہیں، ان کے مارے جانے کے حوالے سے، وہ بھی غلط ثابت ہوا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ ایک کے بعد ایک غلطی کیے جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والے ایران کے اوپر کیے جانے والے حملے کی اب جسٹیفیکیشنز دینا شروع کی گئی ہیں، لیکن ناظرین، امریکی سینیٹرز جو ہیں وہ ابھی ریسنٹلی جو میٹنگ ہوئی ہے امریکی پارلیمنٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ جو سوال ہم نے پوچھے ہیں اس پر کوئی تسلی بخش اور اطمینان بخش جواب جو ہے امریکی صدر نہیں دے سکے کہ انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیوں کیا، اور ایران کے اوپر حملے میں کسی کو انہوں نے اعتماد میں بھی نہیں لیا۔ جس کے بعد ناظرین، اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف صرف ایران پر حملے کے بعد صرف 38% تک رہ گیا، اور باقی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آنے والے دنوں کے اندر شاید امریکی صدر کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک بار پھر دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی نئی لیڈرشپ یا ایران کے نئی سپریم لیڈر جو ہیں، ان کو جتنا بھی آپ چھپا کے رکھیں گے وہ ہم سے چھپ نہیں سکیں گے، اور ہم انہیں اساسینیٹ کریں گے، ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ یعنی ایک غلطی کی اور اس کے اوپر دوسری غلطی کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید امریکہ اس زوم کے اندر ہے کہ وہ ایران کے اندر اپنی مرضی کے رجیم لے کے آئے گا، لیکن ایسا پاسبل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ امریکہ کی جانب سے کل ابھی دعویٰ کیا گیا کہ ایران جو ہے اس کے پاس جو میزائل، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے پاس میزائل لانچر جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، ہم نے سارے تباہ کر دیے ہیں۔ لیکن ناظرین، آج ایران نے ایک نیا میزائل سٹی جو ہے انڈر گراؤنڈ جو ٹنلز ہیں جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز موجود ہیں، تو ان کی موجودگی نے امریکی ہوش اڑا دیے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ ایران کے جو IGRC کے کمانڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایران لاتعداد میزائل بنا رہے، اور جتنے میزائل ہم فائر کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں، تو ہمیں میزائلوں کی کمی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران ایک لمبی جنگ آرام سے لڑ سکتا ہے، اور ہمارے پاس میزائلوں کے حوالے سے کوئی کمی اور ڈرونز کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق ایران کے پاس تقریباً 80,000 کے قریب ڈرونز موجود ہیں۔ تو 80,000 ڈرونز کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آنے والے انٹرسیپٹرز ہیں، یہ تقریباً 500 $1,000 کے اندر $2,000 کے اندر ایک عام ڈرون جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں، اور اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جو میزائل وہ مارتے ہیں، جو انٹرسیپٹر مارتے ہیں، وہ ناظرین کروڑوں ڈالر کا ہوتا ہے، لاکھوں ڈالر کا ہوتا ہے۔ تو یہ امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو دوسری طرف امریکی جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر جو ہیں وہ ہمارے نشانے پر ہیں، اور ہم انہیں جو ہے وہ اساسینیٹ کریں گے۔ ناظرین، یہ بڑا غیر معمولی بیان ہے، اور خاص طور پہ ایسے ماحول کے اندر کہ جب پہلے ہی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف حملے پر ان کی مقبولیت میں کمی آ چکی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ اب پبلک مقامات پہ جہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں، سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں جواب دیتے ہوئے۔ جتنے بڑے پیمانے پہ امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان بہت زیادہ ہے، جو کہ ابھی ڈسکلوز نہیں ہے۔ جب چیزیں ڈی کلاسیفائڈ ہوں گی تو پتہ چلے گا آپ کو، کیونکہ اس وقت جو امریکہ
امریکنز ہیں ان کا موڈ اس لیے، ان کا مزاج اس لیے خراب ہو گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے انہوں نے یہ جنگ جو ہے وہ چھیڑی ہے، اور اس کے لیے امریکی فوج اور امریکی ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے کہ بگرام ایئر بیس کے اوپر پاکستان نے ایک اور حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے کے اندر مزید جنگی طیاروں کے جو ہینگرز ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے، اور کچھ ویئر ہاؤسز ہیں اور اسلحہ ڈپو اور کچھ انڈر گراؤنڈ ناظرین 2 تہوں سے نیچے تہ کے اندر انہوں نے ڈرونز نئے رکھے ہوئے تھے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی ملا ہیبت اللہ اخونزادہ اور دیگر جو ہیں جو کہ کافی عرصے سے غائب ہیں، ان کو بھی اگر ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہوئیں تو ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے اور ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کا اتنا میٹر شاٹ کیوں ہو گیا، پاکستان کیوں اتنے بڑے پیمانے پہ اٹیکس کر رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ ابھی کچھ ایک خفیہ گٹھ جوڑ سامنے آیا تھا، جس میں پتہ چلا تھا کہ بگرام ایئر بیس کے اوپر اب بھارت سے آنے والے جو طیارے ہیں ان میں بڑے پیمانے پہ اسرائیلی ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف لانچ کرنے کے لیے وہ ڈمپ کیے گئے تھے۔ بڑے پیمانے پہ ڈرونز جو ہیں وہ ناظرین یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے جن کو وہاں پہ رکھا گیا پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے۔ بھارت نے مشرق سے اٹیک کرنا تھا اور مغرب سے جو ہے وہ بھارت کی جو پراکسی ہے افغان طالبان، انہوں نے انہی ڈرونز کے ذریعے اٹیک کرنا تھا۔ انہی کی ٹریننگ جو ہے وہ اس وقت افغان طالبان کو دی جا رہی تھی۔ جب پاکستان نے یہ اٹیک کیا تو اس میں بڑی تعداد میں جو انڈین انسٹرکٹرز ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان نے واضح طور پہ کہا ہے، نیو یارک ٹائم نے خبر لکھی ہے، دوسرا دی ٹربیون ہے اس کی خبر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے سرکاری ذرائع کے حوالے سے کہ ہمیں مصدقہ اطلاعات ملتی ہیں تو ہم ہیبت اللہ اخونزادہ سمیت کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو ناظرین اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اوپر وار کرنے کے لیے یہ بگرام ایئر بیس کے اوپر بڑی تیاریاں ہو رہی تھیں، ایران کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف بھی یہاں سے محاذ گرم کیا جانا تھا۔ تو پاکستان نے پیشگی حملے کے طور پہ ہر چیز کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان مسلسل جو ہے وہ انٹیلیجنس گھما رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان کی لوکیشن جو مل رہی ہے وہ بامیان کے پہاڑ مل رہی ہے۔ اس وقت جتنے بھی افغان طالبان قیادت ہے وہ بامیان کے پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان نے جیسے یہ وہاں پہ ہیلی کاپٹروں میں پہنچے تھے تو پاکستان نے وہاں پر بھی اسٹرائک کی تھی۔ تو اس وقت افغان طالبان بالکل جو پاکستان نے کہا تھا کہ ہم تھورا پورا کے پہاڑوں میں تمہیں پہنچا دیں گے، تو اب یہ تھورا پورا کے پہاڑوں میں یعنی پہاڑوں کی جو ان کی ایکچوئل جگہ ہے رہنے کی تو وہیں پہ یہ پہنچ چکے ہیں۔ اب چونکہ وہاں پہ ڈرون سرویلنس وغیرہ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ جیسی ملتی ہے اور وہاں پہ تھورا پورا کے پہاڑوں میں کیا یہ جہاں پہ بھی جا چھپیں گے وہاں پہ پاکستان کے دشمنوں کو ٹھوکنے کا بڑا اعلان کر رکھا ہے پاکستان نے۔ اس وقت ناظرین صورتحال کافی زیادہ سنگین ہو چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے خراب ہوتے ہوئے حالات اور اس میں امریکی فرسٹریشن جو کہ اپنے ٹارگٹ اچیو نہ کرنے کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ ایران کے اوپر اٹیک کریں گے اور اس کے 2-4 گھنٹے کے بعد ہم کہیں گے ہاں جی آ جاؤ مذاکرات کی ٹیبل پہ، اب کیا کہتے ہو؟ تو اب جو ہے وہ ناظرین ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا چاہتا، نہ کوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کے مذاکرات کریں گے، ہم صرف بدلہ لیں گے، اور بدلہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ سے ہم امریکی افواج کو نکال باہر کریں گے۔ اور ناظرین اب امریکی افواج نکلنا بھی خلیج سے شروع ہو چکی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔